बारगाह रिसालत में दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। कलमा शरीफ का जिक्र कीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज मैंने थोड़ी देर कुछ ज़िक्र बयान करने के लिए कुरान अज़ीम की वो आयत करीमा का टुकड़ा तिलावत किया है, जिसमें अल्लाह ताला ने अपने बंदों को अपने ज़िक्र की ताकीद फरमाई है। इरशाद फरमाया गया, वज़्कुरुल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। ए लोगों, अल्लाह का ज़िक्र करो खड़े होकर और बैठकर और अपनी करवटों पर, यानी लेट कर भी। मतलब ये है कि जहाँ तक हो सके तमाम हालात में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का ज़िक्र करो, बल्कि उसका ज़िक्र करने की आदत डाल लो। हदीस शरीफ में है, रसूल खुदा सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यज़्कुरुल्लाह फ़ी कुल्लि अहयानिही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम औकात में अल्लाह का ज़िक्र फरमाते थे। बल्कि अल्लाह का ज़िक्र करने की अगर आदत पड़ जाए, मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मरते टाइम भी मुँह से अल्लाह का नाम निकलेगा। हदीस शरीफ में है, एक सहाबी ने हुजूर से पूछा, अय्युल अमल अफदल, सबसे बेहतर अमल कौन सा है? फरमाया, अन तुफारिक़त दुनिया व लिसानुका रत्बुम मिन ज़िक्रिल्लाह। सबसे बेहतर अमल यह है कि जब तुम दुनिया से जाते हो उस वक़्त तुम्हारी ज़बान पे अल्लाह का ज़िक्र हो। दुआ कर लीजिए, परवरदिगार आलम मुझे भी आपको तौफीक दे कि हम अल्लाह का ज़िक्र करते हुए, कलमा शरीफ पढ़ते हुए, उसके नबी पर दुरूद पढ़ते हुए दुनिया से जाएं। तो एक बात याद आई, अभी इसी महीने में एक प्रोग्राम में मैंने एक बैनर के ऊपर लिखा देखा, अहले सुन्नत का नारा या रसूल अल्लाह। यह सब लिखा था अहले सुन्नत का नारा, और उसके आगे लिखा था या रसूल अल्लाह। तो मुझे ये कुछ अच्छा नहीं लगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि या रसूल अल्लाह अहले सुन्नत का नारा है, लेकिन नारा तकबीर अल्लाह अकबर ये किसका नारा है? बोलो भाई, बोल लो, कोई डरने की बात नहीं। नारा तकबीर जो है अल्लाह अकबर, ये किसका है? ये हमारा नहीं है। हाँ हाँ, देखो, सुन्नियत जो है, अल्लाह के महबूब बंदों से मोहब्बत करना तो सुन्नियत है। याद रखना मेरी बातें, याद रखना मेरी बातें, क्योंकि मौत का किसी की पता नहीं है, ना मेरा ना तुम्हारा, समझे? सुन्नियत जो है वो अल्लाह के महबूब बंदों से मोहब्बत करना तो सुन्नियत है, उनका जिक्र करना सुन्नियत है, लेकिन अल्लाह को भूल जाना या भुला देना ये सुन्नियत नहीं है। समझे बात को? हाँ, अगर तुम्हारे सामने कुछ ऐसे लोग कभी आए
جو اللہ والوں کا اللہ کی توحید اور اس کی عبادت، اس کی وحدانیت سکھانے کی آڑ میں، شرک سے بچانے کی آڑ میں اللہ والوں کی شان میں بے ادبی و گستاخی سکھاتے ہوں تو ان سے بچنے کی بھی ضرورت ہے۔ اور جو بھلے سے ان کی نیت اچھی ہو یا کم علمی کی وجہ سے ہو، لیکن جو لوگ اللہ کو بھلانے والے ہوں ان سے ہی بچنے کی ضرورت ہے۔ سمجھے آپ؟ ہمارے اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک حدیث شریف ہے، حضور کی حدیث نقل کرتے ہیں، اکثروا ذکر اللہ حتی یقولوا انہ مجنون، اللہ کا ذکر اتنا زیادہ کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگیں۔ اس حدیث کو لکھنے کے بعد آگے لکھتے ہیں کہ اللہ کا ذکر اتنا زیادہ کرو کہ منافق کہے دیوانہ اور وہابی کہے بدعت، اتنا زیادہ کرو۔ سمجھا؟ تو اللہ تعالیٰ، بلکہ صحیح بات یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ مقصد زندگی دنیا میں جس کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں وہ کام اللہ کا ذکر ہے، اس کی عبادت ہے۔ اور جن اللہ کے محبوب بندوں کو، انبیاء اولیاء کو ہم مانتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کی شان و رفعت کے چرچے کرتے ہیں، انہیں بھی اللہ نے اسی لیے بھیجا ہے کہ وہ خود بھی میرا ذکر کریں اور میرے بندوں کو میرا ذکر کرنا سکھائیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور دوسروں کو اس کی ترغیب دلاتا ہے، اس کی تلقین کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذکر کو بلند فرما دیتا ہے۔ سمجھا؟ ہمارے بزرگوں کی شان تو یہ تھی، میں نے کئی کتابوں میں پڑھا ہے کہ دہلی کی سرزمین پر تشریف فرما ایک بڑے بزرگ حضرت سیدنا شیخ نور صوفی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں محبوب الہی کہتے ہیں، ان کے دور میں 800 سال پہلے کے بزرگ ہیں یہ تقریباً دہلی میں۔ وہ پورا علاقہ نظام الدین کہلاتا ہے، اسٹیشن کا نام بھی نظام الدین ہے وہاں پر، آج تک حضرت نظام الدین نام کا اسٹیشن مشہور ہے دہلی کا۔ تو ان کے دور میں نے کئی کتاب میں پڑھا ہے کہ ان کے زمانے میں ان کے خانقاہ میں جو لنگر خانہ تھا، لنگر چلتا تھا، دونوں ٹائم خدا کی مخلوق کو کھانا ملتا تھا، تو چکی پیسنے والی جو عورتیں رہتی تھیں، آٹا پیسنے والی لنگر خانے میں، وہ عورتیں بھی چکی پیستی جاتی تھیں یا خدا کا ذکر کرتی رہتی تھیں۔ تو اللہ کے ذکر کی عادت ڈالو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی ترغیب دی، تلقین کی، اور یہ درود شریف ہم پڑھتے ہیں حضور کے اوپر، یہ بھی اللہ سے دعا ہے، یہ بھی ذکر ہے اس کا کہ ہم اللہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنے رسول کے اوپر، ہمارے آقا کے اوپر رحمتیں نازل کر۔ اللہم صلی، درود میں کیا تھا؟ اللہم صلی، اے اللہ رحمتیں نازل کرے، یعنی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ تو اپنے محبوب پر رحمتیں، صلاۃ و سلام نازل فرما۔ اب شاید کوئی یہ کہے کہ انہوں نے یہ جو کہا کہ یا رسول اللہ نعرہ اہل سنت کا ہے، اس لیے کہا کہ اس کے ذریعے سنیوں کی پہچان ہوتی ہے، اور نعرہ تکبیر کے ذریعے نہیں ہوتی یہ پہچان، اسے وہ لوگ بھی لگا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک بات بتائیے، سنیوں کی پہچان کرنے کے لیے نعرہ تکبیر کو ہٹانا ضروری تھوڑی ہے۔ سنیوں کی پہچان یہ ہے کہ دونوں نعرے لگائے جائیں، جو ایک لگائے خالی نعرہ تکبیر کہے اس دور کے اندر، اس کی پہچان یہ ہے، وہ پہچان دوسروں کی بن گئی، اور ہماری پہچان یہ ہے کہ ہم نعرہ تکبیر کے ساتھ نعرہ رسالت بھی لگاتے ہیں۔ تو پہچان یہ نہیں ہے کہ اس کو ہٹایا جائے نعرہ تکبیر کو، پہچان یہ ہے کہ دونوں لگائے جائیں۔ اللہ والے بھی ہم ہیں اور اس کے محبوب سے محبت کرنے والے بھی ہیں، عبادت خدا بھی ہمارا کام ہے اور محبت مصطفیٰ بھی ہمارا کام ہے۔ سمجھا؟